بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے 5 ایسی ٹپس کے بارے میں جو آپ کی لائف میں ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہترین چینج لائے گا۔ اگر آپ یہ 5 چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا بھی مشکل وقت آ جائے گا، کتنی بھی پریشانی ٹینشن ہوگی، آپ اس کو ایک دم سے اچھے طریقے سے فیس کر سکیں گے۔ آپ کے اندر یہ پاور ہوگی کہ آپ اس کو اچھے سے فیس کر سکیں۔ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کون سی 5 چیزیں جو آپ کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کرنی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، گول، یعنی آپ نے اپنی زندگی کا ایک مقصد رکھنا ہے، ایک ایسا ٹارگٹ رکھنا ہے جس کو آپ نے اچیو کرنا ہی کرنا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی پہ فوکس کرنا ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی بھی فیلڈ اچھی لگتی ہے، آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی میں ایک مقصد ہوگا تو آپ کی روٹین اچھی ہوگی، آپ سیکھیں گے ہمیشہ، آپ کبھی بھی بے ایمانی نہیں جئیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کبھی بھی لاپرواہی سے نہیں جئیں گے۔ آپ کو ایک مقصد حاصل کرنا ہے، اس سے آپ کی زندگی بہتر، دنیا کی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ اور کوشش کریں اپنی آخرت کی کامیابی کی بھی طرف فوکس کریں، اور کوشش کریں اپنے دن میں ایسا وقت نکالیں جو آپ کو آخرت کے لیے ہو۔ صرف نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اذکار پڑھیں، یہ سب کچھ پہ فوکس لازمی کریں۔ اس سے آپ کی زندگی کو ایک مقصد ملے گا اور بہتر راستے پہ چلے گی۔ پوائنٹ نمبر 2، سیلف کیئر، یعنی اپنا خیال رکھیں۔ اپنا خیال رکھنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو چھوڑ کے صرف اپنا ہی سوچیں۔ اپنا خیال رکھنے کا مطلب اپنی سیلف کیئر کریں، اپنی ڈیلی روٹین میں خود کا ہیلدی فوڈ کھائیں، واک کریں، پانی زیادہ پئیں، ہائیڈریٹ رکھیں خود کو۔ اس کے علاوہ سکن کیئر رکھیں، اپنے آپ کو فریش رکھیں، اپنے آپ کو ویل مینٹین رکھیں۔ جب آپ خود کو ویل مینٹین رکھیں گے اور دوسرے آپ کو ویل مینٹین دیکھیں گے، آپ کی پرسنالٹی دیکھیں گے، تبھی دوسرے آپ کی عزت کریں گے، تبھی آپ کی لائف ایک سیدھے راستے پہ چلے گی، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنا خیال نہیں رکھتے، دوسروں کی سوچ ہی جاتے ہیں، لیکن اپنا بھی سوچنا چاہیے۔ ہمیشہ پہلے اپنی سیلف کا سوچیں، اپنی ہیلتھ کا سوچیں، پھر بعد میں آگے کے کام کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کام آپ کی صحت کے بنا نہیں ہو سکتا۔ پوائنٹ نمبر 3، فورگیونیس، یعنی آپ معاف کرنا سیکھیں، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ خود کو مطلب جو پاسٹ میں آپ سے مسٹیک ہو چکی ہیں ان کو بھول جائیں، ان سے سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ اور جو دوسروں سے غلطیاں ہو گئی ہیں ان سے بھی سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ جب آپ کوئی بات دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی پرانی بات دماغ میں سوچتے رہتے ہیں، تو آپ اپنا پریزنٹ بھی تباہ کر سکتے ہیں، آپ کچھ کامیابی حاصل بھی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ہمیشہ ان غلطیوں کو، لوگوں کی باتوں کو ہمیشہ اپنے لیے چینلائز کر کے کامیابی کی طرف جائیں، نہ کہ اس کو لے کے سوچ کے اس کا غم منائیں۔ اس لیے معافی جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا اہم حصہ ہونا چاہیے۔ جب ہم دوسروں کو اور خود کو معاف کرنا سیکھ گئے، ہماری زندگی میں 60% سکون یہیں سے آ جائے گا، کیونکہ ہم پاسٹ میں بہت جیتے ہیں، ہم بہت پاسٹ میں جیتے ہیں، اور دوسروں کی اور اپنی باتوں کو سوچ سوچ کے ہی اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، شکر گزاری۔ اپنی جو آپ کا پریزنٹ ہے اس پہ شکر کرنا شروع ہو جائے۔ آپ جو وقت گزار رہے ہیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اس پہ شکر ادا کرنا شروع ہو جائے۔ دوسرے لوگوں کی نعمتیں دیکھ کے جلیں نہ، آپ وہ نہیں بن سکتے۔ ان کو بھی 100 پریشانیاں ہوں گی جو آپ کو شو نہیں ہوتی، آپ کو ان کی صرف نعمتیں نظر آتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں اپنے سے اونچے بندے کو۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے بندے کو دیکھیں جس کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہے، اور اپنے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع ہو جائیں۔ آپ کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے سکون میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کی رحمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں برکت پڑ جائے گی، اور ذہنی جو ٹینشن ہوتا ہے نا انسان کا، 80% آتا ہی یہاں سے ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ آپ چھوڑ دیں،
آپ کے پاس جو ہے اس پہ شکر ادا کرنا شروع ہو جائے، پھر آپ دیکھیے گا آپ کے پاس کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا، سب کچھ آپ کو ملے گا۔ پوائنٹ نمبر 5 بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو تو آپ نے اپنی زندگی میں لازمی شامل کرنا ہے، یہ آپ کی دنیا بھی سدھار دے گا اور آخرت بھی۔ ذکر، کوشش کریں اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر لازمی شامل کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو ہماری کبھی بھی اس کی معافی نہیں ہوگی کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، یہ فرض ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ذکر ہوتا ہے، باقی ذکر استغفر اللہ، سبحان اللہ، بہت بے شمار ذکر ہے، صبح شام کے اذکار، سورتیں پڑھیں، ان چیزوں کو دن کی روٹین کا ایسے حصہ بنا لیں جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی ایسے بدل جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، آپ کی زندگی ایک بیسٹ زندگی ہو جائے گی، آپ کی دماغی سکون، آپ خود ہی شکر کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا خود ہی گول جو ہوگا وہ اچیو ہو جائے گا، آپ خود ہی لوگوں کو معاف کرنا شروع ہو جائیں گے، اپنا خیال رکھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سارے پوائنٹ آپ صرف ذکر سے حاصل کر سکتے ہیں، آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں، زمین سے اٹھ کے آپ آسمان میں جا سکتے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ میں بہت جلدی ایک ویڈیو بناؤں گی کہ ایک پرفیکٹ دن اسلام کے مطابق ہمارا کیسا گزرنا چاہیے، اس بات پہ ویڈیو بناؤں گی بہت جلدی، اور اس کے علاوہ آپ ان پوائنٹس پہ غور کریں اور ان پہ عمل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔